سلام راجی، کیا آپ مجھے ماہواری کے مسائل سے متعلق کچھ معلومات فراہم کر سکتی ہیں؟ جی ضرور، میں آپ کو ماہواری کے مسائل اور لڑکیوں یا خواتین کی زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ ہمارے لیے ماہواری کی سائیکل کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ماہواری کی سائیکل میں تبدیلی اکثر لڑکیوں یا خواتین کی صحت کے مسائل کی پہلی واضح علامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے ماہواری کی سائیکل کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آپ کی صحت اور تندرستی کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ماہواری کی غیر معمولی سائیکل کیا ہے اور یہ کس طرح مسئلے کا باعث بن سکتی ہے؟ ماہواری عام طور پر 3 سے 7 دن تک رہتی ہے۔ اگر ماہواری 21 دن سے کم یا 35 دن سے زیادہ کے عرصے میں ہو رہی ہے، یا 3 یا اس سے زیادہ ماہواری کی سائیکلز مسنگ ہوں، یا ماہواری کا بلڈ معمول سے کم یا زیادہ ہو، تو ان سب کو ماہواری کی غیر معمولی سائیکل کہا جا سکتا ہے، اور یہ ماہواری میں ہونے والے مخصوص مسائل کا باعث بن سکتی ہیں۔ راجی، کیا آپ مجھے ماہواری کے کچھ مسائل کے بارے میں بتا سکتی ہیں جن کا سامنا لڑکیوں یا خواتین کو ہوتا ہے؟ جی ہاں، ماہواری کے مسائل ماہواری میں مشکلات ہونے سے لے کر ہارمونز میں خرابی تک ہو سکتے ہیں۔ ماہواری کے مسائل کی کافی اقسام ہیں۔ میں آپ کو کچھ اقسام کے بارے میں بتا سکتی ہوں، جیسے کہ مینوریجیا، یعنی ماہواری میں نارمل سے زیادہ بلڈ کا بہنا۔ ایمینوریا، یعنی ماہواری کی سائیکلز غائب یا مس ہونا۔ اولیگومینوریا، یعنی ماہواری کے بلڈ کا بالکل ہلکا یا باقاعدگی سے نہ ہونا۔ پری مینسٹرل سنڈروم، یعنی ماہواری کے ہونے سے پہلے کے مسائل کا ہونا۔ پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر، یہ بھی ماہواری کے ہونے سے پہلے کے مسائل میں شامل ہوتا ہے۔ اینڈومیٹریوسس اور پیکوس۔ مینوریجیا میں کیا ہوتا ہے؟ مینوریجیا ماہواری کا ایک مخصوص مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ماہواری معمول سے زیادہ یا طویل وقت تک ہوتی ہے۔ اگرچہ ماہواری میں زیادہ بلڈ کا بہنا ایک معمولی پریشانی ہے، لیکن مینوریجیا ہونے کی صورت میں درد کی شدت اور زیادہ بلڈ کے بہنے کی وجہ سے اکثر لڑکیاں یا خواتین معمول کی سرگرمیوں کو برقرار نہیں رکھ پاتی۔ مینوریجیا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ معاملات میں معمول سے زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ معلوم نہیں ہو پاتی، لیکن مینوریجیا کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہارمونز کا غیر متوازن ہونا، خواتین کے ریپروڈکٹیو آرگنز میں خرابی ہونا، پریگننسی میں مشکلات ہونا، بلڈ کی فلو میں خرابی ہونا، اور بھی کئی طبی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مینوریجیا کا علاج کیا ہے؟ مینوریجیا کا علاج کچھ اہم باتوں پر منحصر ہے، جیسے کہ پیریڈ کی بلڈ کی فلو کتنی زیادہ ہے، زیادہ بلڈ کی وجہ کیا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، عمر اور میڈیکل ہسٹری پر بھی منحصر ہے۔ اگر زیادہ بلیڈنگ آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر رہی ہے تو جلد از جلد ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مینوریجیا کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے؟ مینوریجیا کو مینیج کرنے کے لیے لڑکیوں یا خواتین کو پیریڈز کے دنوں میں گھر پہ آرام کرنا چاہیے، اور اگر باہر کسی جگہ جانا ہو تو وہاں باتھ روم کی فیسلٹی موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باہر نکلتے وقت یا کام پر جاتے وقت بیگ میں ایکسٹرا پیڈز رکھنا چاہیے۔ ڈارک کلرز کے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں اگر کسی کو داغ لگنے کا ڈر ہو۔ اس کے علاوہ آپ سونے کے لیے بیڈ پر ایک پلاسٹک کی شیٹ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں تاکہ آپ کا میٹریس داغوں سے محفوظ رہ سکے۔ ایمینوریا میں کیا ہوتا ہے؟ ایمینوریا ماہواری میں بلیڈنگ کی غیر موجودگی کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی ماہواری کے بغیر 16 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے پرائمری ایمینوریا کہا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات اگر کسی لڑکی یا خاتون کو جسے پہلے ریگولر پیریڈز ہوتے ہوں اور پھر ماہواری کی 3 یا اس سے زائد سائیکلیں نہیں ہوئی ہوں، اگرچہ اس کی کوئی قدرتی وجہ نہیں ہو، تو اس کو سیکنڈری ایمینوریا کہا جا سکتا ہے۔ ایمینوریا کیوں ہوتی ہے؟ ایمینوریا کی کچھ قدرتی وجوہات یہ ہیں: پریگننسی، دودھ کا پلانا، اور مینوپاز، یعنی جب عورت 40 سے 58 سال کی عمر میں اپنی ماہواری کے اختتام تک ہوتی ہے۔ ان معاملات میں ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ قدرتی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ ماہواری کی غیر موجودگی کی چند دیگر وجوہات یہ ہیں: غذائیت کی کمی، کم جسمانی وزن، اسٹریس یا ذہن پہ کسی بات کا دباؤ، ضرورت سے زیادہ وزن میں اضافہ۔ ایمینوریا کا کیا علاج ہے؟ اگر کسی خاتون کو مینوپاز کی وجہ سے پیریڈز رک گئے ہیں یا اسے پریگننسی ہے تو اس کے علاج کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ قدرتی باتیں ہیں۔ دوسرے حالات میں ایمینوریا کا علاج اس کی وجوہات پر منحصر ہے، جیسے کہ اگر بڑھا ہوا وزن اس مسئلے کی وجہ ہے تو اچھی ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ذریعے وزن کو کم کرنا۔
اگر ضرورت سے زیادہ کم وزن اس مسئلے کی وجہ ہے تو اچھی خوراک سے وزن اور صحت کو بہتر کرنا، اسٹریس یا تناؤ کو مینیج کرنے کے طریقے اپنانا، ورزش میں تبدیلی لانا، ڈاکٹرز کے کہنے پر ہارمونل یا کوئی اور ٹریٹمنٹ کروانا۔ سرجری بھی کروائی جا سکتی ہے اگر مسئلہ بہت زیادہ ہو، لیکن یہ بہت کم کیسز میں دیکھا گیا ہے۔ اولیگومینوریا میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لڑکی یا خاتون کو غیر معمولی طور پر پیریڈز میں بلڈ کی فلو کم یا بالکل ہلکی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ تب پیش آتا ہے جب ماہواری کی سائیکل 35 دن سے زیادہ لمبی ہو یا سال میں 4 سے 9 ماہواری کی سائیکلز ہوں۔ اولیگومینوریا کیوں ہوتی ہے؟ اولیگومینوریا کی کچھ وجوہات یہ ہیں: ہارمونز کی لیول میں اتار چڑھاؤ، ڈائبٹیز یا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہونا، غذائیت کی کمی ہونا، ضرورت سے زیادہ ورزش کرنا، کسی مخصوص دوائی کا استعمال کرنا۔ اولیگومینوریا کا کیا علاج ہے؟ اولیگومینوریا کا علاج اس کی وجوہات کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ کو اپنی زندگی کی روٹین میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی اور ساتھ ساتھ اپنی خوراک کو بہتر اور تناؤ کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ہارمون تھراپی کی پلز بھی استعمال کی جاتی ہیں، یا پھر مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کوئی اور ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پری مینسٹریل سنڈروم یا PMS کیا ہوتا ہے؟ پری مینسٹرل سنڈروم، جس کو آسان الفاظ میں PMS بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا مسئلہ ہے جو کافی لڑکیوں میں عام ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ہونے والی ایسی تبدیلیاں ہیں جو آپ کو جسمانی طور پر، مطلب سر میں درد، پیٹ کا پھولنا، یا جذباتی طور پر، مطلب پریشانی یا تناؤ کا ہونا، یا رویے کے طور پر، مطلب چیزوں کے بھول جانے کے طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں آپ کو ماہواری آنے سے 1 یا 2 ہفتے پہلے ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک بار جب آپ کی ماہواری کی سائیکل شروع ہو جاتی ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پری مینسٹریل سنڈروم کی کیا علامات ہیں؟ PMS بہت مختلف طریقوں سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ PMS آپ کو جسمانی طور پر متاثر کر سکتی ہے، جیسے کہ پھولا ہوا پیٹ، درد، غذائیت میں کمی، سر درد، پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد، ہاتھوں اور پاؤں میں سوجن، منہ پر دانے، وزن بڑھنا، قبض کی شکایت رہنا۔ PMS جذباتی طور پر بھی متاثر کر سکتا ہے، جیسے کہ تناؤ یا پریشانی ہونا، اداس رہنا، رونا، موڈ کا بدلنا، نیند کا نہ آنا، لوگوں سے بات نہ کرنا، قابو سے باہر ہو جانا، غصے میں بھڑک اٹھنا۔ PMS آپ کے رویے پر بھی اثر کر سکتا ہے، جیسا کہ چیزوں کا بھول جانا، دماغی سکون اور توجہ کو کھو دینا، جلدی تھک جانا۔ مجھے پری مینسٹریل سنڈروم کو مینیج کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ PMS کو مینیج کرنے کے لیے کافی طریقے ہیں۔ اگرچہ آپ اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کچھ طریقوں سے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال سکتی ہیں، جیسے کم سے کم 30 منٹ ورزش کریں، غذائیت سے بھرپور خوراک کھائیں جیسا کہ سبزی، اناج اور پھل، ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں کیلشیم ہو، جیسے دودھ، سبزیاں اور مچھلی، نمک کا کم استعمال کریں، سگریٹ یا حقہ نہ پئیں، اپنی پوری نیند لیں، کسی بھی کام کاج میں مشغول رہیں تاکہ آپ کے ذہن کا تناؤ اور پریشانی کم ہو۔ پری مینسٹریل ڈسفورک ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر پری مینسٹرل سنڈروم میں ہونے والی تبدیلیوں کا ہی دوسرا نام ہے، لیکن اس حالت میں تبدیلیاں اس حد تک ہو جاتی ہیں کہ آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کیا پری مینسٹریل سنڈروم اور پری مینسٹریل ڈسفورک ڈس آرڈر کی علامات ایک جیسی ہیں؟ پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر پری مینسٹرل سنڈروم سے زیادہ شدید اثرات لا سکتی ہے۔ دونوں مسائل کی علامات ایک جیسی ہیں، لیکن پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر میں لڑکی یا خاتون کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈس آرڈر کی وجہ سے اس کی زندگی، کام اور خاندان پر زیادہ اثر پڑ سکتا ہے۔ پری مینسٹریل ڈسفورک ڈس آرڈر کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ اس ڈس آرڈر کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ زندگی میں کچھ اچھی تبدیلیاں لانے سے بھی اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ اینڈومیٹریوسس میں کیا ہوتا ہے؟
اینڈومیٹریوسس ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں لڑکی یا خاتون کی باڈی میں موجود ٹشوز جو کہ یوٹرس کے اندر ایک لائننگ میں ہوتے ہیں وہ یوٹرس کے باہر بھی ہو جاتے ہیں۔ اینڈومیٹریوسس کی کیا علامات ہیں؟ اینڈومیٹریوسس بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے ماہواری کے دوران یورین میں تکلیف ہونا، ماہواری کے دوران معمول سے زیادہ بلڈ کا بہنا، قبض کی شکایت رہنا، ڈائریا کا ہونا، یورین کے دوران بلیڈنگ ہونا، تھکن کا ہونا، متلی ہونا، ازدواجی زندگی اور پریگننسی میں مسئلے ہونا اس کی علامت میں شامل ہے۔ اینڈومیٹریوسس کب ہوتا ہے؟ عموماً جس لڑکی کو اینڈومیٹریوسس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو یہ علامات پہلی ماہواری یا اس کے چند سالوں بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ اینڈومیٹریوسس کی جانچ کس طرح ہوتی ہے؟ اینڈومیٹریوسس کی جانچ یعنی اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ عموماً ڈاکٹرز فزیکل ٹیسٹ اور الٹراساؤنڈز کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اس کا یقینی طریقہ لیپروسکوپی ہے۔ لیپروسکوپی کیا ہے؟ لیپروسکوپی ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کے دوران ڈاکٹر یا سرجن آپریشن کے ذریعے پیٹ کے اندر ایک ٹیوب ڈالتے ہیں جو یوٹرس کے باہر موجود ٹشوز کا پتہ لگاتی ہے۔ کیا اینڈومیٹریوسس پاکستان میں عام ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اینڈومیٹریوسس پاکستان میں بہت کم یا بالکل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی لڑکیاں اور خواتین بھی اس مسئلے سے گزرتی ہیں، لیکن وہ شرم اور بدنامی کے ڈر سے اس بارے میں بات نہیں کرتی۔ حالانکہ ان مسئلوں پر بات کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ کیا اینڈومیٹریوسس کا علاج ہو سکتا ہے؟ ویسے تو اینڈومیٹریوسس کا کوئی علاج نہیں، لیکن ہارمون تھراپی اور لیپروسکوپی کی سرجری کے ذریعے ٹشوز کو باہر نکالنے سے درد میں کمی آ سکتی ہے، لیکن یہ درد دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیکوس میں کیا ہوتا ہے؟ پالیسسٹک اووری سنڈروم ایک ایسا مسئلہ ہے جو لڑکی اور خاتون کے ہارمونز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پیکوس کے دوران لڑکی کے اندر میل ہارمونز کی تعداد زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ ہارمونز کے متوازن نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی کو ماہواری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کو پریگننسی نہیں ہو پاتی۔ پیکوس کی کیا وجوہات ہیں؟ پیکوس کی صحیح وجہ واضح نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ لڑکی کی باڈی میں میل ہارمونز کی زیادہ مقدار کی وجہ اووریز کو ہارمون اور ایگز کو پیدا ہونے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے ماہواری میں مسئلہ ہوتا ہے۔ پیکوس کی کیا علامات ہیں؟ پیکوس کی یہ علامات ہیں: ماہواری کی سائیکلز کا باقاعدگی سے نہ ہونا، اووریز میں سسٹس کا ہونا، جسم پہ زیادہ بال ہونا، وزن زیادہ ہونا، منہ پر دانے ہونا، مردوں کی طرح گنج پن کا ہونا، پانچ پن، اسکن کا کالا ہونا۔ پیکوس کی جانچ کیسے ہوتی ہے؟ پیکوس کی جانچ ڈاکٹرز میڈیکل ہسٹری سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ٹیسٹ اور الٹراساؤنڈز کے ذریعے بھی ریپروڈکٹیو آرگنز کے ساتھ ہوئے مسئلے کو جانا جا سکتا ہے۔ کیا پیکوس کی وجہ سے کوئی اور مسائل درپیش آتے ہیں؟ جن کو پیکوس کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بانجھ پن، ڈائبٹیز یعنی شوگر کا مریض ہو جانا، بلڈ پریشر کا مریض ہو جانا، نیند میں مسائل ہونا، یوٹرس میں کینسر ہونا۔ کیا پیکوس پاکستان میں عام ہے؟ پیکوس پاکستان میں ماہواری کے مسائل میں شمار ہوتا ہے، لیکن لڑکیاں یا خواتین بدنامی یا شرمندگی کے باعث ان مسئلوں پر بات یا ان کو ظاہر نہیں کرتی۔ حالانکہ ان مسئلوں پر بات کرنا بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ کیا پیکوس کا علاج ممکن ہے؟ پیکوس کے علاج کی اقسام اس بات پر منحصر ہیں کہ لڑکی یا خاتون پریگننٹ ہونے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں۔ پیکوس کو مستقل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی علامات کو ان چند طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے: بڑھے ہوئے وزن کو کم کرنا اور صحت مند خوراک کا استعمال کرنا۔ ٹریٹمنٹ کے ذریعے اوویلیشن ممکن ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں۔ برتھ کنٹرول کی پلز بھی کام آ سکتی ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو پریگننٹ نہیں ہونا چاہتی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ راجی، آپ کا بہت بہت شکریہ اس جانکاری کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آپ سب کا بھی بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ میں سننے والی ساری لڑکیوں اور خواتین کو ایک اور پیغام یہ بھی دینا چاہتی ہوں کہ ماہواری کی سائیکلز تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ ماہواری کے کسی مسئلے کا شکار ہیں، لیکن اگر آپ ماہواری میں شدید تکلیف میں ہیں
یا سائیکلز کو مس کر رہی ہیں یا کوئی اور علامت کا سامنا کر رہی ہیں تو آپ کو جلد از جلد کسی اچھے ماہر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں، کیونکہ ماہواری ہم سب کی صحت کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔